السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل گائے اور جانوروں میں ایک جلدی بیماری آئی ہوئی ہے جسے لمپی اسکن ڈیزیز کہا جا رہا ہے، اور ہم اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور تازہ ترین صورتحال بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر عبداللہ سٹھار صاحب، جو کہ رجسٹرار ہیں لائیو اسٹاک بریڈنگ سروسز اتھارٹی سندھ حیدرآباد ٹنڈو جام میں، آرٹیفیشل انسیمینیشن ٹریننگ سینٹر ٹنڈو جام میں ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو لمپی اسکن ڈیزیز یعنی کہ جانوروں میں یہ جو بیماری آئی ہے جلد کی، تو یہ ہے کیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں سر؟ میں بتاؤں، یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اور یہ ماسکیٹو ہے، ٹکس ہے، فلیز کے جو اور قسم ہیں مکھیوں کے، اس سے پھیلتی ہے۔ وہ کاٹتی ہیں نا تو پھر وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے بفیلو میں، اس سے پھر چمڑی میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور گوڑیاں ہو جاتی ہیں، نوڈلس ہو جاتے ہیں، اور یہ جو وائرس ہے پھر 23 سے 35 دن تک بھی اس کی لائف ہے، زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اس کے وائرل ڈیزیز کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، لیکن اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے۔ ویکسینیشن جیسا کہ یہ ڈیزیز پہلے کیسز کوئی نومبر یا دسمبر کے درمیان ہوئے تھے، ابھی یہ بڑھ گئی ہے، کافی ضلعوں میں ہو گئی ہے، کچھ ضلعوں میں نہیں بھی ہے، لیکن اس کے لیے فارمرز کو چاہیے کہ اس کی ویکسینیشن کروائیں۔ اگر انفیکشن ہو جائے تو اس جانور کو صحت مند جانور سے الگ کروائیں، اور اگر اس کی انفلامیشن جو سوجن بڑھ جاتی ہے یا سیکنڈری انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے اینٹی بائیوٹک یوز کریں اور نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلامنٹری یوز کریں تاکہ اس کی جو جانور کی تکلیف ختم ہو۔ باقی اس میں جو ہے یہ بیماری آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بیماری سر پھیلتی بھی ہے ایک جانور سے دوسرے جانور میں؟ یس، یہ پھیلتی ہے، لیکن جانور سے انسان میں جانے کا کوئی ثبوت یا ایویڈنس نہیں ہے، سائنٹیفیکلی یہ زونوٹک نہیں ہے، لیکن ایک جانور سے دوسرے جانور میں جا سکتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جس جانور میں ہو جائے اس کو الگ کر کے، سپریٹ کر کے، صحت مند جانور سے یا جو فارم ہے اسے الگ کر کے کھڑا کیا جائے۔ اچھا سر، یہ جو آج کل مس کمیونیکیشن ہے یا غلط انفارمیشنز جو ہیں پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے تحت، کہ یہ انسانوں میں بھی شفٹ ہو رہی ہے اور انسانوں کو بھی متاثر کر رہی ہے، تو کیا یہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ ابھی نہیں، اس میں صداقت نہیں، کیونکہ میں نے جو لٹریچر ریویو کیا ہے تو سائنٹیفیکلی یہ ٹرانسفر انسانوں میں نہیں ہوتی۔ باقی انسانوں میں الگ کسی وائرس سے کوئی چمڑی کی بیماری ہو تو لوگ اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ٹرانسفر ہونے کی نہیں۔ اور یہ ایک وائرس ہے لمپی اسکن ڈیزیز وائرس، جو ہوون فوٹڈ اینیمل ہے، جیسے شیپ ہے، گوٹ ہے، کیٹل ہے، بفیلو، لیکن ہمارے ہاں جو یہ ڈیزیز آئی ہے وہ زیادہ تر کیٹل میں ہے، گائے میں ہے، اور بفیلو میں بھی ہو سکتی ہے، گوٹ یا شیپ میں ہوتا ہے۔ لمپی اسکن ڈیزیز وائرس میں ہوتا ہے، جو وائرس ہے پاکس وائریڈا جینیس ہے نا، یا کیپری پاکس وائریڈا جو اس کی فیملی ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا کوئی بات نہیں کہ انسانوں میں شفٹ ہو جائے۔ یعنی کہ اگر خدا نخواستہ اس جو متاثرہ جانور ہے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت اگر بیچا جائے یا اس کا جو دودھ ہے وہ بیچا جائے تو وہ کیا نقصان دہ ہے انسانی صحت کے لیے؟ ویسے بھی جنرلی ہم کہتے ہیں کہ دودھ کو بوائل کر کے یوز کیا جائے، گوشت کو پکا کے یوز کیا جائے، وہ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں، استعمال کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں بالکل۔ اور یہ جو توہمات چل رہی ہیں آج کل اس سے بچنے کے لیے؟ ایکچولی دیکھیں نا تو ہمارے سوسائٹی میں ایک ہوتے ہیں پازیٹیو ڈائریکشن میں بات کرنے والے، ایک ہوتے ہیں نیگیٹو ڈائریکشن میں۔ ہم دیکھیں گے سائنٹیفیکلی ایویڈنس کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے موجب یہ جو ہے ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، جانور کو کیسے محفوظ رکھا جائے اس بیماری سے؟ اس سے ہاں، ہم ایک تو ہمیں میونسپل اتھارٹی یا لوکل گورنمنٹ کی اتھارٹی ایک تو اسپرے کریں، جی، مچھر کم ہوں، ٹیکس کم ہوں، صفائی ستھرائی رکھی جائے، یا مکھیاں کی قسم ہے جو وہ کم ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ویکسین کروائیں۔ ویکسین پرائیویٹ طور پہ تو اویلیبل ہے، باقی جو گورنمنٹ کی جو پاکس ویکسین ہے شیپ گوٹ میں، وہ بھی اگر لگائیں تو افیکٹو ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس تعداد میں اویلیبل نہیں۔ ہمارے سندھ گورنمنٹ نے بہت ایفرٹس لیے ہیں اور انہوں نے ویکسین کے لیے بات چیت فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کی ہے۔ اگر ان سے NOC مل جاتی ہے تو یہ ویکسین امپورٹ ہو جائے گی اور پھر عوام کو پرووائڈ کی جائے گی، جانوروں کو لگائی جائے گی۔ اچھا سر، یہ بیماری آئی کہاں سے اور کیسے ایک دم یہ تو بہت سے سالوں سے پوری دنیا میں ہے، کبھی کسی ملک میں، افریقہ میں ہے، کچھ عرب ملک میں ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں پہلے اس کا کوئی اتنا ایویڈنس نہیں تھا، آؤٹ بریک نہیں تھی، لیکن ابھی 2021 کے نومبر میں کچھ کیسز ہوئے تھے، پھر بڑھتی کچھ ضلعوں میں یہ بڑھ گئی ہے۔
اور یہ قابل علاج بیماری ہے، اسے جانور خدا نخواستہ مر تو نہیں اس جاتا؟ میں ڈیتھ کا اتنا خطرہ نہیں. اچھا، ڈیتھ کا خطرہ نہیں ہاں ہے. کوئی ایک دکا گیا تو ٹھیک ہے، باقی اس میں ڈیتھ کا خطرہ نہیں، جانور سروائیو کر جاتا ہے. آپ سر کیا کہنا چاہیں گے جو مال مویشی اپنے پاس رکھتے ہیں، جن کے باڑے ہیں، ان کو کیا احتیاط تدابیر اختیار کرنی چاہیے انہیں؟ وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ فارم کو صاف رکھیں، ٹیکس نہ ہو، فلیز اور ماسکیٹوز کا اسپرے کریں، کیونکہ اس سے وائرس یہ پھیلتا ہے. ویکٹر ہے نا، ویکٹر بورن ڈیزیز ہے، اس سے پھیلتا ہے. اور دوسری بات، جو پرائیویٹ طور پہ جو ویکسینیشن اویلیبل ہے وہ ان کو ویکسین کروائیں، صحت مند رکھ سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو سیپریٹ کریں. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا کہ آپ نے اتنی مفید معلومات ہمارے سننے والوں کو بتائیں. اور یقیناً یہ انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہے، اگر وہ متاثرہ جانور کا گوشت یا دودھ اگر آپ پیتے ہیں تو وہ نہیں ہے، مگر جو مال مویشی کا کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ بیماری پھیلے نہ، اور جس جانور میں ہو گئی ہے اس کو الگ کر دیا جائے. عبداللہ سٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جی سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے آرٹیفیشل انسیمینیشن ٹریننگ سینٹر ٹنڈو جام کے رجسٹرار لائیو اسٹاک بریڈنگ سروسز اتھارٹی ڈاکٹر عبداللہ سٹار صاحب. ہم ان کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے سننے والوں سے اتنی مفید معلومات ہم سے شیئر کی. بہت شکریہ.